ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الجنت مشتاقۃ الی اربعۃ نفر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 4 آدمی ایسے ہیں جن کو جنت اللہ تعالی سے مانگتی ہے۔ وہ کون سے 4 آدمی؟ ہم پورا سال دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں جنتی بنا دے، ہم جنت مانگتے ہیں، لیکن امت میں 4 انسان ایسے ہیں جنہیں اللہ سے جنت مانگتی، یا اللہ انہیں بخش دیا جائے، ان کے لیے اعلان ہو کہ یہ جنت میں داخل ہوں، یہ مجھے دے دیے جائیں۔ وہ 4 کون کون سے ہیں؟ سنو اور سن کر کوشش کرو کہ ان میں سے 4 وصف نہیں تو کوئی ایک تو اپنے اندر ضرور پیدا کرو۔ پہلا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَتَعْلِ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ جنت مشتاق رہتی اللہ سے مانگتی، ہماری بدنصیبی یہ کہ پورا سال قرآن کھول کر نہیں دے۔ وہ ابدی پیغام جو اللہ کریم نے ہمارے لیے اتارا ہے وہ ہم نے بند کر رکھا ہوا۔ سال میں کبھی گھر کی صفائی کرتے ہیں، بہت قرآن سے محبت کی تو اس پر پڑی ہوئی دھول جھاڑ دیں گے، اور محبت آئی تو اس کو چوما اور دوبارہ اسی جگہ پر کھول کر دیکھنا گوارا نہیں کرتے کہ اس خالق کائنات نے اپنے ازلی ابدی کلام میں ہمارے لیے کیا کچھ کہا ہے۔ آج مسلمانوں کی ذلت قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ قرآن سے دور ہوئے، دین سے دور ہوئے، دنیا کی ٹھوکروں پر آ گئے۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، لائی ہر ڈاک تیرے واسطے لندن سے کتاب، گھر سے ہمسائے کے قرآن بھی منگایا ہوتا۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن ہم سے؟ ہمیں کوئی تو یہ قرآن قیامت کے روز شکایت کرے گا، مولا کریم جن کے پاس تو نے مجھے بھیجا تھا وہ تو مجھے پڑھنے کو بھی تیار ہے۔ روزانہ ناول پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، قرآن کے لیے وقت نہیں۔ جس میں ہماری زندگی کا ہر حل موجود ہے اس سے ہم دور۔ اللہ کے بندو، اس رمضان میں زیادہ نہیں تو کم سے کم 1 قرآن تو ختم کر سکتے ہو۔ کیا اتنا حق نہیں ہے اس پاکیزہ مقدس کتاب کا کہ اس کو پڑھا جائے؟ ترجمے سے پڑھنا شروع کرو، دیکھو قرآن آخر کیا رہا۔ پورا قرآن میرے مصطفیٰ کریم کی نعت ہے۔ محبت کی آنکھ سے پڑھو گے تو ہر آیت میں حضور کی تعریف ثنا نظر آئے گی۔ اہل محبت کو تو ہر طرف اپنے محبوب کے جلوے نظر آتے ہیں، قرآن میں رسول اللہ کے جلوے نظر آئیں۔ قرآن سحری میں اٹھتے ہیں، بھائی سحری کی فجر کی نماز پڑھی، زیادہ نہیں آدھا سپارہ پڑھ لیا، کام پر چلے آئے، کچھ دیر آرام کیا، عصر کی نماز پڑھی، آدھا سپارہ پڑھ لیا، تو کیا 1 قرآن پورے رمضان میں نہیں ختم ہو سکتا؟ بزرگان دین اسی لیے رمضان میں زیادہ قرآن پڑھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے ہیں۔ امام شافعی رمضان کے مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے ہیں۔ علامہ ابن عساکر رمضان کے مہینے میں 33 قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ خلیفہ مامون رشید ہارون کا بیٹا رمضان کے مہینے میں 30 قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے صوفی جلیل بن قاتب، یہ رمضان کے مہینے میں 90 قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ ایک حافظ قرآن کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تم نے رمضان میں تراویحوں میں قرآن سنانا ہے۔ وہ حافظ قرآن روزانہ رمضان میں 5 قرآن مجید تراویحوں میں ختم، اور ہم ایسا حافظ قرآن ڈھونڈتے ہیں تو بھئی یعلمون تعلمون سمجھ میں آنا چاہیے،
یاد رکھیے قرآن کو ترتیل سے پڑھو. اللہ فرماتا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھنا چاہیے، الفاظ سمجھ میں آئیں، سمجھ کر قرآن پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے. قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہ اور کان لگا کر سن. دوسرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَمُطْعِمُ الجِّيَانِ، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا اس کی بھی جنت مشتاق رہتی. صحیح مسلم میں حدیث فرمایا من آتما جائن مسلمن آتما اللہ من ثمار الجنہ. حضور نے فرمایا جو کسی مسلمان بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا اللہ اس کو جنتی پھل کھلائے. ظاہر رمضان میں تو ممکن نہیں دن میں کھلانا، رات میں کھانا کھلا، روزہ افطار کرا. ایک حدیث میں فرمایا ان الجنت غرفا یرا من ظاہرها من باطنها من باطنها من ظاہرها. حضور نے فرمایا جنت میں ایک چوبارہ ہے، اس کے اندر کھڑے ہو جاؤ تو باہر کا منظر نظر آتا ہے، باہر کھڑے ہو جاؤ تو اندر کا منظر نظر آتا ہے. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ چوبارہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا جو بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے. تیسرا آدمی جس کی جنت مشتاق رہتی وہ ہے وحافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا. ویسے بھی زبان کی حفاظت کرو اور رمضان میں اور زیادہ اہتمام. ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے جھوٹ بول، روزہ رکھا ہوا ہے گالیاں دے. کوئی دکاندار ہے وہ جھوٹ بول کر سودا بیچ رہا، پھر بعد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ محسوس ہو رہا ہے. روزہ اس کو لگتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے زیادہ جو زبان کی حفاظت نہیں کرتا. اس لیے زبان حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح کے وقت یہ 32 دانت جو ہے نا یہ زبان کی منت کرتے ہیں کہ آج اگر تو ٹھیک رہی تو سارا دن ہمارا بھی خیر سے گزرے گا اور تو بگڑی تو ہماری بھی خیر. حضرت ابو بکر صدیق صبح کے وقت اپنی زبان پکڑ لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کافی دیر زبان پکڑے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ زبان آج سارا دن اگر تو خیر سے رہی تو ہمارے لیے بھی خیر ہی خیر. تو زبان کی حفاظت کرنا ضروری. ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے مدینے میں اعلان فرمایا آج ہمارا حکم ہے سارے مدینے کے لوگ روزہ رکھیں اور جب تک ہمارا حکم نہ ہو کوئی روزہ افطار نہیں کرے. روزہ رکھ لی. دوپہر کا وقت ہوا تو ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ فلاں قبیلے کی عورت 2 عورتیں ہیں انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن اب ان سے روزہ برداشت نہیں ہوتا، انہیں روزہ افطار کرنے کی اجازت دی جائے. حضور نے اپنا رخ انور دوسری طرف پھیر لیا، وہ اس طرف آ کر بیٹھ گئے. یا رسول اللہ میں نے کہا ہے ان عورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. حضور نے اپنا رخ اس طرف کر لیا، وہ اٹھ کر اس طرف آ گئی. نبی کریم نے اپنا چہرہ سامنے کیا، وہ پھر آ گئی. یا رسول اللہ انہوں نے روزہ رکھا، وہ اجازت مانگ رہی. حضور نے فرمایا انہوں نے روزہ نہیں رکھا. یا رسول اللہ وہ کہتی ہے روزہ رکھا. فرمایا یہ پیالہ لے جاؤ اور ان عورتوں سے کہہ دو کہ اس میں قے کریں، الٹی کریں. جب انہوں نے الٹی کی تو خون اور گوشت کے ٹکڑے نکلے. حضور نے فرمایا انہوں نے حلال سے سحری کی لیکن سارا دن یہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتی رہی، غیبت کرتی رہی، چغلی کرتی رہی. انہوں نے زبان کی حفاظت نہیں کی اس لیے ان کو روزہ محسوس ہوا. ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کر لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں روزہ محسوس ہوتا تو بھائی پھر اس کے لیے اس کے علاوہ اگر کوئی علاج نہیں ہے تو پھر کوئی حکیمی علاج بتائے گا. حکیم کہتے ہیں سحری میں دہی کھا لینی چاہیے اور چھوٹی الائچی کا کعوہ پی لینا چاہیے، روزہ محسوس نہیں ہوگا. بتانا صرف یہ ہے کہ روزہ جو محسوس ہوتا ہے وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیا جائے تو خود بخود مسئلہ. پھر دنیا کی بھوک کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. یہ جو کل سے اگر اللہ نے چاہا روزہ شروع ہوگا پرسوں سے، یہ پہلا روزہ ہوگا 14 گھنٹے اور غالباً 54 یا 55 منٹ کا، گویا 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا. ہم سے یہ برداشت. سردی کے روزے حضور فرماتے ہیں یہ مفت کا ثواب ہے. اب یہ گرمی کی آزمائش کے روزے بہت سارے لوگ وہ روزہ نہیں رکھتے اور روزہ رکھنا چاہیے. اس میں ثواب زیادہ. حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اے علی المرتضیٰ آپ کو سب سے زیادہ کون سا کام پسند ہے؟ فرمایا گرمی میں روزہ رکھ کر دھوپ میں مدینے کے صحراؤں میں پھرنا.
کہتے مجھے زیادہ بھوک لگے گی، میرا اللہ مجھے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ ہے کوئی ایسا جذبہ رکھنا؟ وہ میرا ایک دوست تھا، کلاس فیلو، میٹرک تک ساتھ پڑھتے تھے۔ وہ جب میں یہاں بسم اللہ مسجد جمعہ پڑھاتا تھا، وہ ایک دن جمعے میں آ گیا، میں نے کہا یار ہٹا کٹا آدمی ہے تو روزہ نہیں رکھتا۔ اگلا جمعہ وہ روزہ رکھ کر آ گیا۔ مجھے کہنے لگا مولانا میری گاڑی میں آپ میرے گھر چلے، روزہ وہاں افطار کریں گے، پھر میں آپ کو آپ کی مسجد چھوڑ دوں۔ ان کی گاڑی میں بیٹھا، راستے مجھے کہنے لگا یار میں نے تیرے کہنے سے روزہ تو رکھ لیا، لیکن یہ سورج کو دیکھو کب سے ادھر کھڑا، آگے بڑھتا ہی نہیں۔ جس کو دنیا کی بھوک برداشت نہیں ہے اس کو آخرت کی بھوک بھی۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اللہ فرماتا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، وہ بھوک ہم کیسے برداشت کریں؟ اس لیے یہ پریکٹس ہے، یہ روزہ بھوک برداشت کرنے کی۔ تو بھوک زبان کی حفاظت کرنے والا وہ بھی جنت کا مشتاق، جنت اس کی مشتاق۔ اور چوتھا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا والصائمین فی شہر رمضان، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا روزہ رکھنے والا، یہ 4 آدمی ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق رہتی، اللہ سے مانگتی ہے یا اللہ یہ چاروں مجھے عطا کیے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا واسع